یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ہمارے شہر کراچی میں جب گھروں کی تعمیر کے تعلق سے نقشے ترتیب دیے جاتے تھے تو ان نقشوں میں بطور خاص ریڈنگ روم نامی کمرے کی جگہ رکھی جاتی تھی، اور جس کے بنیادی مقاصد یہ کہ گھروں میں موجود ان کمروں میں انسان کتاب جیسی نعمت کے مطالعے سے فیض حاصل کر سکے، اور ایسا تھا بھی۔ مگر اب کہ پہلے کتاب کا کوئی کلچر ہمارے ہاں موجود تھا، ہمارے ہاں کتاب کا کلچر موجود ہی نہیں تھا۔ چند خاص کتابیں تھیں جو ہر گھر میں پڑھی جاتی تھیں، کچھ مذہبی کتابیں، کچھ علمی کتابیں، اور وہ بھی وہ لوگ پڑھتے تھے جو ان سے متعلق ہوتے تھے، یعنی جن کی ضرورت ہوتی تھی علم کی، ادب کی، وہ لوگ پڑھتے تھے۔ اصل میں سب سے بڑی چیز جو پڑھی جاتی ہے وہ پڑھا جاتا افسانہ، کہانی، فکشن۔ وہ ہمارے ہاں اس کی روایت پریم چند سے شروع ہوتی ہے۔ تو پریم چند سے اب تک کا جو افسانہ ہمارے ہاں آیا ہے اس میں اس کی مدت بہت کم ہے، تو پھر ہم پڑھیں کیا؟ گھروں کے نقشوں میں ریڈنگ روم تو دکھائے جاتے ہیں مگر ان کمروں میں کتابیں دکھائی نہیں دیتی۔ یہ رجحان یکسر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ رسائل، اخبارات، یہ ہمارے یہ بہت ہی قریب کی بات ہے۔ پہلے ہمارے ہاں ایک اخبار آتا تھا تو وہ اخبار ہم ہوٹل میں جا کے پڑھتے تھے، اور شام کو اس کی شکل ایسی بدل جاتی تھی، بگڑ جاتی تھی کہ وہ کسی لائق نہیں رہ جاتا تھا۔ لوگ یعنی خریدنا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ اخبار ہوٹل میں جا کے پڑھتے تھے، یا ریڈنگ روم تھے جو اب ختم ہو گئے ہیں، وہاں جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں کوئی کتاب رکھنے کی کوئی روایت موجود تھی۔ چند گھر جو پڑھے لکھے ہوتے تھے وہاں کتابیں خریدی جاتی تھیں۔ آج ہمارے گھروں میں کتے، بلیاں اور دیگر جانور اور پرندے پالنے کے واسطے تو جگہیں رکھی جاتی ہیں، مگر کتابوں کے واسطے ہمارے گھروں میں کوئی جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ ہم اپنے گھروں کے ماہانہ بجٹ تیار کرتے وقت ماں سوائے کتاب کے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کے واسطے پیسہ سنبھال رکھتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی، میرے گھر میں جو ایک پڑھا لکھا گھر تھا، بہت پڑھا لکھا نہیں، پڑھا لکھا گھر تھا جو عام گھر ہوتے ہیں، اس میں کوئی بجٹ ہوتا ہو۔ اور صرف ہمارا گھر نہیں بلکہ ہمارا پورا محلہ، ہماری پوری برادری، مجھے یاد نہیں کہ کسی گھر میں کوئی کتاب کا بجٹ ہوتا ہو۔ کتاب کا بجٹ کیوں نہیں ہوتا، یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ کتاب کا بجٹ نہیں ہوتا۔ سگریٹ کا بجٹ ہوتا ہے، مشروبات کا بجٹ ہوتا ہے، کپڑوں کا اور دوسری چیزوں کا ہوتا ہے، فیشن کا بجٹ ہوتا ہے، کتاب کا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ کتاب کا کیوں نہیں ہوتا؟ کتاب کو ہم کوئی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اب ہم تحفتاً پرفیوم، گھڑی، کپڑے یا دیگر اشیاء تو دیتے ہیں مگر کتاب پیش کرنا غیر مناسب اور غیر ضروری جانتے ہیں۔ آج بھی چند ایک گھروں میں کتابوں کے واسطے بک شیلف بنائے جاتے ہیں، مگر انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہم آج کتابوں کو اپنے گھروں میں سجاوٹ کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔ یہ جو مختلف گھروں میں آپ شیلف دیکھتے ہیں وہ فیشن شیلف ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں کہ کچھ کتابیں انہوں نے رکھ لیں، کچھ یوسفی صاحب کو رکھ لیا، قدرت اللہ شہاب صاحب کی کوئی کتاب رکھ لی، ابن انشا کو رکھ لیا، تو وہ گھر میں وہ اپنے ایک بتاتے ہیں کہ بھئی ہم صاحب ذوق ہیں، اور یہ کہ ہمارے ہاں یہ کتابیں ہیں، کچھ ان پہ گفتگو بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن سچ ایسا کوئی شیلف وغیرہ ہر گھر میں نہیں ہوتے۔ گھروں میں کتاب کی موجودگی ایسے ہی ہے کہ جیسے اندھیرے میں جلتا چراغ۔ آئیے اس چراغ کی حفاظت کیجیے، وگرنہ جہل کی آندھی کی راہ میں یہ چراغ رکھا ہے۔ کیمرہ مین عدیل عارف کے ہمراہ قیصر وجدی، میٹرو 1 کراچی۔